لیے اتحاد بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، نیا IGI بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس میں ضرور خان صاحب کی یہ غلط فہمی ہے کہ یہ سازش کر کے وزیر اعظم بن سکتا ہے. اس سازش میں شاید وہ ناکام ہوگا. عمران خان 3 پر الیکشن سے چیت کرتا ہے، وہ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں PDA ہو یا PTI ہو یا جو بھی ہو کہ وہ 3 پر الیکشن مقابلہ نہیں کر سکتے. سب جو جمہوری پارٹی ہیں جو پارلیمان میں آئیں گے اور جو پارلیمان سے we have to now I have no issue in having a broader discussion on a new form of a charter of democracy. ڈان نیوز کی خصوصی الیکشن اشاعت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جیسے کہ ہم آپ کو 2 دن سے بتا رہے ہیں، منڈے سے لے کے اگلے منڈے تک ہم آپ کے ساتھ ہوں گے 7 بجے سے لے کے 9 بجے کے درمیان. ہم نے اپنے 7 بجے اور 8 بجے کے جو 2 پروگرامز ہیں ان کے پینلز کو مرج کر دیا ہے. اینڈ وی گوئنگ ٹو بی ہیئر ایز آئی سیڈ بٹوین 7 and 9. میرے ساتھ آج موجود ہیں افتخار شیرازی صاحب، زاہد حسین صاحب، نصرت جاوید صاحب اینڈ عارفہ نور صاحبہ. تھینک یو سو مچ آل آف یو فار بینگ ہیئر اگین ٹوڈے. شاہد صاحب کیا ہے آج ایجنڈا پہ ہمارے؟ بنیادی طور پہ آج ہماری جو ٹاپ سٹوری ہم کہیں، کل ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے. اگرچہ سیاست میں وہ کہے جائے کمپیریٹیولی تو نو وارد ہیں، کوئی لمبا عرصہ ان کو نہیں گزرا، لیکن بڑی گہری اور بڑی زبردست باتیں کر رہے ہیں. میں امپریس ہوں نصرت صاحب ان سے. انفیکٹ اتنی چھوٹی ایج میں اتنی بڑی باتیں کرنا. اور کل انہوں نے ایک تو یہ بات کی جہاں انہوں نے یہ کہا کہ ایک نئی IGI بن رہی ہے 2018 میں اور کوشش کی جا رہی ہے کسی ایک شخص کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے، کچھ اقتدار تک پہنچایا جائے، اور ان کو سازش بھی نظر آ رہی ہے کہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ سب کے لیے نہیں ہے. ایک تو یہ بات کی، لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک نیا عمرانی معاہدہ ہونا چاہیے. چارٹر آف ڈیموکریسی کسی زمانے میں بی بی اور نواز شریف صاحب نے سائن کیا تھا. اب وہ چاہ رہے ہیں کہ جو پاکستان کے حالات ہیں، تمام پولیٹیکل فورسز جو پارلیمان کے اندر آتی ہیں ان کو مل بیٹھ کے ایک نیا جو ہے وہ ایک عمرانی معاہدہ دستخط اس پہ کرنے چاہیے اور اسی کو آگے لے کے چلنا چاہیے. تو یقینی طور پہ آج ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کی جو اس وقت کرنٹ پولیٹیکل سچویشن ہے کیا وہ ڈیمانڈ بھی کرتی ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے عمران خان صاحب کی جو سیاست ہے اس کے اندر میرے خیال میں کچھ الزام تراشی اور سولو فلائٹ کا ہمیں عنصر ملتا ہے. انفیکٹ وہ چاہتے ہیں کہ بس وہی چلیں آگے، باقی فورسز کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش نہیں کر رہے. تو ہم یہ دیکھیں کہ پاکستان کو جو پولیٹیکل فیبرک اس کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے کتنا ضروری ہے کہ جو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں اسی کے ساتھ آگے بڑھا جائے. اس سے آگے بات کریں کہ GDA کے جس کے بارے میں عمران خان صاحب نے کلیم کیا ہے کہ ان کے ساتھ ان کا ایک الائنس ہے اور وہ شکست دیں گے پیپلز پارٹی کو سندھ میں. اگرچہ زرداری صاحب پہلے کہہ چکے ہیں کہ یہ جو الائنس ہے یہ بنا نہیں ہے، بنوایا گیا ہے. اور پھر بلاول صاحب نے بھی اس کے اوپر رسپونڈ کیا، انہوں نے کہا کہ جی بالکل کوششیں ضرور ہو رہی ہیں، جس کے اندر دیکھا جائے تو شیرازی فیملی کو پگاراز ہیں، اس میں ذوالفقار مرزا صاحب اور اب تو لال شہباز قلندر کے جو گدی نشین ہیں وہ یہاں تک کہ وہ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں. تو کتنا پاورفل ہے، اور انفیکٹ واقعی یہ کوئی ڈفرینس ڈال پائے گا کہ نہیں پیپلز پارٹی ریٹین کرے گی سندھ کے اندر. اور پھر آج وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی ہوا ہے گلمینا، آپ کو پتہ ہوگا انفیکٹ. اور وہ جو ایک تھی کہ جو جیل ٹرائل ہو رہا تھا، اگلے جو ریفرنس ہیں نواز شریف، مریم اور صفدر کے خلاف، اب یہ کلیئرٹی آ گئی کہ ایسا ہرگز نہیں ہے. اور پہلے بھی جو جیل ٹرائل کے حوالے سے کہا گیا تو صرف 1 دن کے لیے تھا کہ جب میاں صاحب وطن واپس آ رہے تھے اور ان کو جو پروسیس مکمل کرنا تو صرف 1 دن کے لیے پرمیشن تھی. لیکن اب کلیئرٹی آ گئی جو باقی کے ٹرائل ہوں گے وہ اوپن ٹرائل ہوں گے. اور وزیر اطلاعات نے اور وزیر قانون نے وضاحت بھی پیش کی ہے کہ آرٹیکل 10 کے تحت کیونکہ فیئر ٹرائل اسی طرح ممکن ہے کہ آپ اوپن ٹرائل کا موقع فراہم کریں، تو یہ بھی ہونے جا رہا ہے. پہلے سر انفیکٹ جو بلاول صاحب نے کل فرمایا ہے کہ جی بڑا ضروری ہے کہ اب ایک نیا عمرانی معاہدہ ہونا چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جو پولیٹیکل سینیریو پھر جو پولیٹیکل فیبرک پاکستان کا ہے ابھی لگتا تو یہ ہے کہ ایک طرح سے اس کے اندر کوئی اتنا انٹیکٹ نہیں ہے اور وفاق کے مختلف اکائیاں ناراض بھی نظر آتی ہیں، بڑا ضروری ہو گیا ہے. اور دیکھا جائے تو بینظیر بھٹو صاحبہ کا بھی یہی ہے، پیپلز پارٹی کا بنیادی پیپلز پارٹی کا جو اصل فیس ہے وہ ہے سر یہی. اگرچہ زرداری صاحب جوڑ توڑ کی سیاست کار کی اقتدار کی سیاست ضرور کرتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو ایکچوئل فیس تو یہی آیا پیپلز پارٹی کا. دیکھیں افتخار، یہ تو ایک بہت ہے کہ یہ الیکشن جو ہے پچھلے جتنے میں نے الیکشن دیکھے ہیں تو ہمیشہ پاکستان میں الیکشن متنازع ہی رہے. مطلب آپ کو جو ہے 1970 کے بعد سے کوئی بھی الیکشن ایسا نظر نہیں آیا جس کے ایک کے لحاظ سے متنازع نہیں رہے ہوں، جس کے متعلق یہ نہیں ہوا ہو کہ یہاں پہ ریگنگ ہوئی ہے. لیکن یہ اس سے بھی زیادہ مختلف ہے یہ الیکشن کہ پری پول جتنی بھی چیزیں تنازع بن کے آئی ہیں وہ الیکشن سے پہلے بہت زیادہ بن کے آئی ہیں. اب میرا خیال یہ ہے کہ شاید ہر پارٹی یہ کہنا شروع ہو گئی ہے کہ
اس میں رک کیا جا رہا ہے یا اس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. یا پہلے تو شروع پی ایم ایل این سے ہوا ہے. پی ایم ایل این کی ایک وجوہات بھی تھیں جبکہ نواز شریف صاحب کو ہٹایا گیا یا اس کے بعد جو کنوکشن ہوئی تو انہوں نے اس کو پری پول ریگنگ سے پی ٹی آئی سر ایسا کوئی گلہ نہیں کر رہی. ویسے پی ٹی آئی کا ابھی فی الحال تو نہیں کر رہی ہے, لیکن ابھی دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کے بعد کیا ہوتا ہے. میرے خیال یہ کہ ہمارے یہاں ایک چیز ہو گئی ہے کہ آپ کے تمام ادارے اتنے متنازع ہو گئے ہیں یہاں پہ کہ کوئی بھی فریق جو ہے, کوئی بھی پارٹی اس بات کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے کہ اس کو جو ہے اس کو فیصلے یا جو الیکشنز ہوتے ہیں اس کو کسی طرح قبول کریں. تو اس میں جو بلاول کی جو بات آتی ہے میں اس سے متفق اس بات پہ ہوں کہ دیکھیں یہ بات صحیح ہے کہ پہلے بھی ایک چارٹر آف ڈیموکریسی ہوئی تھی جو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے درمیان. اس کا پس منظر دوسرا تھا. اس کا پس منظر یہ تھا کہ اس زمانے میں دونوں سابق وزراء اعظم تھے وہ باہر تھے اور ان کی لڑائی جو تھی ایک حد تک مشرف کے خلاف تھی. اب اس میں تو یہ انہوں نے جو بنایا تھا میرے خیال دونوں میں سے کوئی سنسیئر اس میں نہیں تھا. اگر اس پہ عمل درآمد ہوتا تو چیزیں کافی بہتر ہو چکی ہوتی. اب جو ہے کیونکہ اس میں سب سے زیادہ زور جو تھا وہ جو آپ کے سول ادارے ہیں ان کو مضبوط کرنے کی بات تھی, اس میں پارلیمنٹ کو مضبوط کرنے کی بات تھی, وہ تمام چیزیں تھیں لیکن عمل درآمد نہیں ہوا. اب جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو حالت بن کے آ رہی ہے اس وقت, اگر جو ہم بات کرتے ہیں سول اینڈ ملٹری ریلیشنز کے حوالے سے یا جو الیکشن کے حوالے سے, اس کی بنیادی چیز یہ ہے کہ کسی بھی فریق کو, کسی بھی پارٹی کو اعتماد نہیں ہے جو ہمارا جو سسٹم چلا رہا ہے, الیکشن کا طریقہ کار ہے یا جو اس کے اوپر جو ہے جو کچھ بھی ایک لحاظ سے دخل اندازی ہوتی ہے, ان تمام چیزوں کو ختم ہونا چاہیے. ورنہ یہ کہ جمہوریت اگر اس طرح چلتی رہتی ہے تو کبھی بھی مضبوط نہیں ہوگی. نصرت صاحب انفیکٹ وزارت عظمیٰ سے ہٹنے کے بعد نواز شریف نے بھی تو یہ بات کی تھی کہ نیشنل ڈائلاگ شروع کیا جائے. اس وقت پیپلز پارٹی نے چپ رہی ہے, کوئی رسپونڈ نہیں کیا. وہ بھی تو نیشنل انٹرسٹ میں بات کر رہے تھے کہ آئیں بیٹھیں اور بات کریں کہ سویلین سپریمیسی کے لیے کیا کرنا چاہیے. لیکن یہ بھی پھر ٹائمنگ ہے. انفیکٹ اس وقت لگ رہا تھا کہ ان کو فائدہ نواز شریف کو ہو جائے گا, نون لیگ کو ہو جائے گا, لہٰذا ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے. اب وہ چلے گئے ہیں جیل, اب کہہ رہے ہیں کہ جو بالکل نیا عمرانی معاہدہ, بیٹھیں ساری پولیٹیکل فورسز ایک نئی بات کریں. کیا لگتا ہے سر؟ نیا عمرانی معاہدہ تو عمران خان کے بغیر تو نہیں ہو سکتا نا. اچھا, عمران خان صاحب کے ساتھ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بیٹھے ہمارے ساتھ, لیکن خان صاحب بیٹھیں گے آپ کے خیال میں؟ وہ کیوں بیٹھیں گے؟ کیا ضرورت ہے؟ اچھا, نہیں بیٹھنا چاہیے. دیکھیے عمران خان صاحب غالباً آپ کی کل سٹوری تھی, آپ کو ایک تحریک انصاف کے قائد نے بہت ذمہ داری سے کہا ہے کہ 136 سیٹیں انہیں آپ نے کوٹ کیا تھا کسی. نہیں, میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بڑی ٹھیک ٹھاک سیٹس مل جائیں گی. نمبر میں نے نہیں. 136 کدھر سے آئے نصرت صاحب؟ بھیا بہرحال وہ اس بارے میں جو تحریک انصاف کا جو تھنک ٹینک ہے, دے آر کنونسڈ کہ وہ اپنے تئیں ان انتخابات میں سنگل لارجسٹ پارٹی کم از کم. یہ ویسے صحیح ہے, وہ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ حکومت بنا لیں گے. تو ایک جماعت جو کہ خود اس بارے میں کانفیڈنٹ ہے تو کہ بھئی وہ خود جو ہیں 100+ سیٹس لے جائیں گے, پھر انہیں کیا ضرورت ہے؟ تو پھر انہیں کیا ضرورت ہے کہ اس وقت وہ معاہدہ کرے. نمبر 1. نمبر 2, خان صاحب کو تو اس بارے میں وہ تو بارہا کہہ رہے ہیں کہ جی میری پالیسیز ہوں گی. ان کو تو کوئی ایسا خدشہ اور خطرہ نہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ جیلم میں کہہ رہے تھے کہ چونکہ یہ چور تھے نواز شریف اور آصف علی زرداری, تو یہ امریکی صدر کو چٹھیاں لکھتے تھے کہ مجھے میری فوج سے بچاؤ. چونکہ وہ ایسا مسئلہ نہیں ہوگا ان کے ساتھ, وہ بھی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ وہ تو یعنی کرپشن فری انہوں نے وہ سیاست کرنی ہے. تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی. میرا خیال ہے جو بلاول صاحب نے جو بات کی ہے وہ جی ڈی اے کے کانٹیکسٹ میں کی ہے کہ یہ جو جی ڈی اے بنا ہے اس کو چونکہ عمران خان صاحب بھی اس کی حمایت کر رہے ہیں. لیکن جی میرا خیال تھوڑا سا اس میں کروں, یہ ساری جو باتیں ہو رہی ہیں جب بلاول کی بھی, اور جب آپ بات کر رہے تھے نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ جو اس قسم کا ہونا چاہیے آل پارٹی, تو اس وقت پیپلز پارٹی نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں. سب کا یہ خیال تھا کہ الیکشن کے بعد
इस किस्म का कोई होना चाहिए। और आज जो बिलावल भी बात कर रहे हैं, ये मुमकिन तो है नहीं कि इलेक्शन से पहले कोई चीज़ एक हफ्ता रह गया, उसकी बात नहीं, लेकिन इलेक्शन के बाद क्या है, क्योंकि इमरान खान की बात आती है, इमरान खान तो सबसे ज़्यादा शोर मचाते रहे इलेक्शन की धांधली पे। पिछला तो धरना पूरा उनका 4 साल तक जारी रहा मुस्तकिल। इलेक्शन के बाद भी अगर फर्ज की नहीं करते हैं तो फिर उसके बाद उनको शिकायत भी नहीं होनी चाहिए कि ये, अगर फर्ज कीजिए आप कह रहे हैं 136 सीटें, कल उनकी सीटें आती 90 सीटें फॉर एग्जाम्पल, तो क्या वो इल्जाम नहीं लगाएंगे कि धांधली हुई है? मेरे ख्याल में लगाएंगे नहीं, अगर वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हुई तो वो नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये इल्जाम के धांधली हुई है, और ये इल्जाम या ये जो कंसर्न होता है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होना चाहिए या इदारों को मजबूत करना चाहिए, ये हमें सिर्फ तब याद आता है जब हमारे ऊपर इदारों की वो क्या कहते हैं नजरे करम होती है। अदरवाइज क्या PMLN को कोई प्रॉब्लम था विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन 2013? उनके ख्याल में तो 2013 से साफ इलेक्शन कभी कोई नहीं। बिलावल साहब की स्टेटमेंट को सिर्फ स्टेटमेंट के तौर पे ले रही हैं, मतलब उसके पीछे कोई नेक नियति नहीं है, बुनियादी तौर पे सिस्टम को ठीक करने की एफर्ट नहीं हो रही। पॉलिटिक्स के अंदर नेक नियति तो एक हद तक ही होती है ना। वही बात है कि इस वक्त वो बिलावल भुट्टो ये बात कह रहे हैं, बात बहुत अच्छी है, मगर ये जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन भी हुआ था तो उसके फौरन बाद बीबी ने जाके मुशर्रफ के साथ डायलॉग कर लिया था, NRO हो गया था, डील हो गई थी, वो वापस आ गई थी। तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी तो था, बट साथ में ये भी हो रहा था। नवाज शरीफ भी वापस जब आ गए थे तो वो कौन सा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे को इम्प्लीमेंट करके तो वापस नहीं आए थे मुल्क में। सो ये तो बातें करने वाली हैं और आइडियली बहुत अच्छा है, मगर अगर फॉर एग्जांपल सिंध में हुकूमत बन जाती है PPP की और सेंटर में PTI की होती है, तो फिर कौन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करेगा? एक PMLN ही रह जाएगी बात करने के लिए शायद, और ANP होगी उनके साथ। आपके ख्याल में जिसको हिस्सा मिल गया वो खामोश हो जाएगा और जिसको ना मिला तो वही बातें करेगा? 2013 को RO का इलेक्शन कहने के बावजूद खामोश नहीं रहे लोग, क्यों? 2023 में फिर ये सवाल उठ जाएगा। फिर जब वो PTI की हुकूमत को हटाया गया, जैसे शाहजी कहते हैं कि वजीर आजम का मसला है, उनको हटाना जरूरी होता है, तो हो सकता है उस वक्त इमरान खान साहब को भी ख्याल आ जाए कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होना चाहिए, पर उससे पहले तो नहीं हो सकता। अभी से 5 साल बाद का वी कैन प्रिडिक्ट 2.5 साल बाद ना, सॉरी 5 साल के बाद तो कभी वजीर आजम जाते तो फिर तो मसला नहीं है कि जिसने जितनी अपने आप से तवक्का जो रखी हुई है कि इतनी सीटें हमें मिलेगी, उससे 10 सीटें भी कम हुई तो सब धांधली, एक ऐसी कोरस शुरू हो जाता है कि सभी जो कहेंगे हमारे साथ धांधली हुई है, तो मतलब यही आता है। ये एवोल्यूशन नहीं हुई वैसे जो आरफा कह रही थी कि फ्रॉम 2013 टू 2018 बिटवीन PTI पहले उस वक्त कहती थी क्लीन स्वीप करेंगे, नाउ दे हैव चेंज देयर एक्सपेक्टेशन अ लिटिल बिट, और अब वो कहते हैं सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होंगे हम, तो वो व्हाई वुड दे बी कॉलिंग? शायद अक्लमंद हो गए हैं, शायद थोड़े से, शायद थिंक टैंक काम कर गया है बहुत ज्यादा की उम्मीद नहीं की जा सकती। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के नुसरत साहब होंगे तो फिर वो जो कंसर्न शो किए जा रहे हैं कि जीप के कुछ निशानात दिए गए और 135 निशानात हैं, वो लोग भी आएंगे, और फिर बिलावल साहब भी कह रहे हैं कि IJI बन गई है, तो फिर ये बात तो ठीक नहीं है। इसका मतलब है कि PTI एक तरह से सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे आ रही है, और यही तासुर दिया जा रहा है कि शायद बाकी लोगों को भी इस तरह मैनेज किया गया है और वो आएंगे, कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी, ऐसा हरगिज़ नहीं है। अभी मुझे पता नहीं, थोड़ी सी उम्मीद है। थोड़ी देर कबल आज खान साहब ने एक जलसा करते हुए फरमाया है कि मुझे बुरी खबरें आ रही हैं। हाँ, वो बिल्कुल नथिया गली में। बुरी खबरों से मुराद क्या है? 100 से कम नशिस्तें? नहीं, मुझे नहीं पता जी, वो तो जाहिर है कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को भी कुछ कहा है कि आप जरा दुरुस्त नहीं, वो कॉन्टेक्स्ट आपको पता चला कि वो दहशतगर्दी के हवाले से बात कर रहे थे या सिक्योरिटी, पता नहीं जी, क्योंकि वो क्लिप्स आपको पता है कि चूंकि मुझे तो खबरियत का पता नहीं, मैं तो प्रिंट मीडिया से आया हूँ बुनियादी तौर पर, तो वो क्लिप इस तरह की लगती है कि कॉन्टेक्स्ट क्लियर नहीं होता। लेकिन जो अल्फाज हैं वो कुछ इस तरह के हैं कि उन्होंने लोगों को कहा है कि मैं बहुत गौर से देख रहा हूँ, यानी इंतखाबी अमल का बगौर जायज़ा ले रहा हूँ, और मुझे बुरी खबरें आ रही हैं। अब बुरी खबरें मैंने प्रिस्यूम किया है, जैसे आप कर रही हैं, कि शायद वो बेचारे ये कह रहे हों कि ये जो लोग कहीं घबरा कर घरों में ना बैठ जाएं कि यार हंगामा होगा ये वो, तो लोगों से उन्होंने दरख्वास्त की है कि बाहर आएँ और बड़ी तादाद में वोट डालें। अगर तो वो है तो फिर तो अलग बात है, लेकिन अगर उन्हें बुरी खबरें और तरह से आ रही हैं कि कोई खुदा न खास्ता इंजीनियरिंग वगैरह हो रही है, तो फिर शायद मैं तो लफ्ज़ जो मैंने तो भैया जो उन्होंने बुरी खबर का कहा है,
ممکن ہے سر اکانومی کی بات کر رہے ہیں، اس حوالے سے تو خبریں بری ہیں. بری خبر کا انتخاب کے اس میں حصہ یعنی ٹرف سے تو ایسا فرق نہیں پڑے گا اور نہ ہی انتخابی نتائج پہ. ہو سکتا ہے کہ بری خبر یہ آ رہی ہو کہ انہیں پتہ چلا ہو کہ شاید پی ایم ایل این کا کمپلیٹ وائپ آؤٹ نہیں ہوگا پنجاب سے، شاید ان کو یہ بری خبر ملی ہے. اگر ہم کنجیکچر ہی کر رہے ہیں تو یہ بھی تو بری خبر ہو سکتی ہے. لیکن پھر اس صورت میں بھیا وہ یہ نہ کہہ رہے ہوتے نا کہ لوگ نکلیں، وائپ آؤٹ ان کے لوگ نکلیں گے تو پی ایم ایل این کا وائپ آؤٹ ہوگا نا. وہی پہ بات ساری آ جاتی ہے کہ اس پورے سسٹم پہ آپ سب حصہ بھی ہیں سسٹم کے، آپ کی توقعات بھی ہیں، آپ زور شور کے ساتھ لوگوں اس پہ وعدے بھی کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں سب کو یقین نہیں ہے کہ یہ جو ہے جو صحیح طور پہ کام کرے گا. اب عمران خان صاحب کی بات جو کی آپ نے تو خیر وہ بلاول تو وہ بات کر رہے ہیں، لیکن ایک بلاول جب بات کر رہے ہیں کہ ایک یہ اس کے آئی جی آئی کی طرف پہ کوئی چیز بن رہی ہے تو لوگ سوال تو کرتے ہیں نا، یہ سنجرانی صاحب کا انتخابات جو ہوا تو وہ پھر ایک سب سے بڑی جو ہے اس کی جو انڈیکیٹر تھے تو وہی بن کے آئی تھی نا کہ کس طرح سے وہ منتخب ہو گئے تھے، تو اس میں تو پیپلز پارٹی کا بہت بڑا حصہ تھا. تو اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہاں پہ کس کی بات کو لیا جائے کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے اور کس کی بات کو یہ ہے کہ صرف جیسے نا کورس چل رہا ہوتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں تو ہم سب کے ساتھ بریک کا وقت ہے. چلیں جی ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. اندرون سندھ میں انہوں نے کیا آپ سے 10 سالوں میں وہ کسی پاکستان کے علاقے میں نہیں ہوئی. تو زندہ ہے، بھٹو زندہ ہے. جو انہوں نے بیچارے ذوالفقار علی بھٹو کے اوپر آپ کو لوٹا، کوئی اور صوبے میں ایسی لوٹ مار نہیں ہوئی. کسی صوبے میں اپنے لوگوں کو ایسے لوٹا نہیں گیا جو سندھ میں. آپ کا پیسہ یہ زرداری، اس کی بہن، ان کے وزیر چوری کر کے باہر لے کے جا رہے ہیں ملک سے. جب اس کی چوری کے اوپر ہاتھ ڈالو جمہوریت کے پیچھے چھپ جاتا ہے. یہ ہے اس کی جمہوریت. اور بلاول اب وہ بچے کو بھیج دیا آگے، وہ بیچارہ شکلیں بنا کے باتیں کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے پاکستان کیا ہے، اس کو سندھ کا نہیں پتا. زرداری پارٹی کو ہم ہرائیں گے اور زرداری اس کے بعد وہ اڈیالہ جیل میں نواز شریف تمہاری انتظار کر رہا ہے. اور جس نے ایک دفعہ کہا تھا کہ میں زرداری کا پیٹ پھاڑ کے پیسہ نکالوں گا، شہباز شریف کے لیے بھی اڈیالہ انتظار کر رہا ہے. ویلکم بیک. اگر آپ ہمیں فون کرنا چاہتے ہیں ہماری فون لائنز کھلی ہوئی ہیں. ہمارے نمبرز ہیں 051-2606-027 اور 28. اور ہم نے سوشل میڈیا پہ بھی اپنے ویورز سے کہا تھا کہ ہمیں کوئی سوال وغیرہ لکھ کے بھیجیں. ایک سوال آیا ہے پینل کے لیے کیونکہ آج ہم وہ پیپلز پارٹی اور بلاول کی اسٹیٹمنٹ وغیرہ کی بات بھی کر رہے تھے. لوگ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کی کیمپین کو میڈیا بلیک آؤٹ کیوں کر رہا ہے. از دیٹ ٹرو؟ آپ لوگوں سے سب سے پوچھتی ہوں ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ہو رہا ہے بلیک آؤٹ آپ لوگوں سے بتا. میرے لیے بھی خبر ہے سوال کے ذریعے بہت دنوں سے جب سے وہ نکلے ہیں نا شاہد صاحب یہ شکایتیں لگا رہے ہیں پیپلز پارٹی والے کہ آپ ہماری کیمپین دکھا نہیں رہے. آپ کے خیال میں کیا بلیک آؤٹ ہے؟ میرا نہیں خیال. انفیکٹ اسلام آباد اس کے قریبی علاقوں میں جہاں جہاں بھی کمپین کر رہے ہیں ہماری ٹیم ساتھ جا رہی ہے. ہمارے بلڈرز دیکھے جائیں. اس کے علاوہ جہاں جہاں ہمارے پاس لائیو کی فیسلٹی ہے وہاں سے ہم ان کو لائیو بھی دکھا رہے ہیں. تو میرا نہیں خیال نہ تو کوئی ایسی انسٹرکشنز ہمیں آئی ہیں اور نہ ہی ہم نے ان کی بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے. میرے خیال میں ہمارے نشریات کو دیکھیں. میرے خیال یہی چیز ہے کہ وہی بات آتی ہے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ شکایت ضرور ہوتی ہے. کچھ جائز بھی ہوتی ہیں اور کچھ ذاتی بھی ہوتی ہے. سب اپنے آپ کو ہمارے یہاں پاکستان میں پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ جب الیکشن ہوتا ہے بجائے اس کے کہ جو ہے لوگ صرف باتیں کریں اپنے پروگرام کے بارے میں آئندہ کے بارے میں، ہم سب جو ہیں وکٹم کارڈ کھیلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا. میرے خیال اس کو تھوڑا سا ختم ہونا چاہیے کیونکہ اب عمران خان صاحب بھی جو ہیں وہ وکٹم بننے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی انہوں نے جو ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تو ایسا لگتا ہے جس سے ووٹ جو ہے صرف وکٹم کارڈ پہ ہی مل سکتے ہیں اس ملک میں. سبھی کے خلاف دھاندلی ہو رہی ہے تو مطلب سب کے خلاف دھاندلی ہوتی ہے. بس اب چیف جسٹس صاحب کی کسر رہے گی ایک دن وہ بھی شکایت کر دیں کسی چیز پہ. باقی تو اب سب نے ہی کر دی. اگر عمران خان صاحب نے انہوں نے تو کہا تھا کہ میں کسی کو نہیں بلاتا میڈیا خود آ جاتا ہے. نہیں میں وہی کہہ رہی ہوں نا کہ مطلب کہ اگر وہ جاتے ہیں کہیں تو ان کی طرف سے کبھی بھی میڈیا اور لوگ بھی شکایت نہ کرنا شروع کر دیں. ہاں وہ بھی ہو سکتا ہے بٹ خیر لیٹس جسٹ لیو اٹ ایٹ دیٹ. نصرت صاحب آپ کچھ زیادہ ابھی بلیکنگ دی کیمپین پیپلز پارٹی کی یا نہیں ہے کیا؟ میں ٹیلی ویژن کی میں دیکھتا نہیں ہوں. بدقسمتی بول کے خود بکواس کر کے یعنی چلا جاتا ہوں.
اور نیوز مینجمنٹ تو آپ خود دیکھتے ہیں، یو آر جی میں نے تو اپنی وضاحت دے دی، انفیکٹ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ظاہر ہے کہ آپ تو اس پہ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہیں، جب آپ کہہ رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے تو میں آپ کی بات پہ اعتبار کرتا ہوں بالکل، لیکن وہ اگر شکایت کر رہے ہیں تو میرے خیال میں کمپیریزن ڈرا کرتے ہوں کہ خان صاحب دن میں 6 جلسے کر رہے ہیں اور بلاول صاحب نے 2 کیے ہیں، تو پھر اس حساب سے تو لگتا ہے کہ شاید کسی کو کوریج زیادہ دی جا رہی ہے اور دوسرے کو کم مل رہی ہے، لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کی ایکٹیویٹیز کتنی زیادہ ہیں۔ ایک تو یہ بھی ہونا چاہیے ساری تقاریر کیوں دکھاتے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آیا دنیا سب تو نہیں، سب نہیں دکھائی جاتی، اب آپ تھوڑا سا ہے آپ تھوڑا سا کم کیا کیونکہ اتنے سارے جلسے ہونے لگے ہیں کہ آپ نہیں کر سکتے، لیکن پورا 4 گھنٹے آپ نے ملک کو ہاسٹیج بنایا ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں دیکھنے کو۔ لیکن نصرت صاحب میں اگر آپ کو چھیڑنا چاہ رہا ہوں نا، آپ بڑے آج آف کلر نظر آ رہے ہیں، تو تھوڑا آپ کے ساتھ نہیں میں بالکل آف کلر تو اچھا، انفیکٹ آپ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کو نئے عمرانی معاہدے کی ضرورت نہیں ہے، 130-35 تک سیٹیں آ جائیں، کچھ تجزیے کچھ کہہ رہے ہیں، کچھ باقی لوگ بھی کہہ رہے ہیں۔ جو پاکستان کے اندر سب سے بڑا ایشو ہے جو کہ آپ ایک تو بتائے گا کہ آپ کی نظر میں بھی واقعی ایشو ہے یہ سول ملٹری ریلیشنز والا، آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر چیزیں ایڈریس ہونے والی ہیں؟ اور پھر میرا سوال یہ ہے کہ جب خان صاحب اگلے 5 سال بیٹھیں گے وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ تو ہمیں لگے گا کہ یہ ایشو ریزالو ہو گیا، اس کے حوالے سے بھی کچھ سٹیپس لیں گے وہ؟ دیکھیے جی، میں اپنے بارے میں تو رائے دینے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں لیکن خان صاحب جو ہیں وہ تو بار بار انہوں نے کل تقریر کی ہے، انہوں نے یہ فرمایا ہے بہت فرملی کہ پاکستان میں صرف ایک ادارہ صحیح کام کر رہا ہے، میرٹ پہ کر رہا ہے، دیٹ از پاک آرمی۔ صحیح، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اس کے بعد ابھی جو میں آپ کو جہلم کی تقریر کر رہا تھا، تو اس لیے مجھے تو کبھی امید ہے کہ ان کی دانست میں یہ تو ایشو ہی نہیں ہے، سول ملٹری امبیلنس یا بیلنس یہ کچھ دانشوروں کا مسئلہ ہو سکتا ہے، ان کے اپروچ میں تو this is not an issue at all۔ دانشور کی طرف صاحب نواز شریف صاحب نے کیا راز اگلے تھے؟ نواز شریف دانشور نہیں، سیاستدان ہیں، اب عمران خان صاحب بھی سیاستدان ہیں۔ خان صاحب یہ محسوس کر رہے ہوں گے کہ اس ملک کا سول اینڈ ملٹری ریلیشن شپ مسئلہ نہیں ہے، وہ آ جائیں گے تو سب صحیح۔ ان کی دانش میں اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کرپشن۔ میں تو صرف ان کی رپورٹ ترجیحات کی بات کر رہے ہیں، اچھا ٹھیک ہے، ان کی دانش میں یہ ایشو نہیں ہے، صحیح ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی جو اپروچ ہے وہ ایک عظیم محب وطن والی اپروچ ہے، یعنی تقریر کی حد تک، مثلا جیسے وہ امریکہ کو جس انداز میں للکارتے ہیں، صحیح، ٹھیک ہے نا جی، صحیح، اور جس طرح وہ مذمت کرتے ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے جیسے کر رہے تھے کہ جی نواز شریف جو ہے چھپ کے مودی کو ملا نیپال میں، کیوں چھپ کے ملا؟ تو یہ تمام ایسی باتیں ہیں جن کے ہوتے ہوئے میرا نہیں خیال کہ انہیں کو مسئلہ ہونا چاہیے کہ یہ انڈیا کے بارے میں ان کی ایک فرم پوزیشن ہوگی، صحیح، ٹھیک ہے نا جی، اور امریکہ کے بارے میں وہ بہت اسرٹ ہو کر بات کریں گے، اور اس کے ہوتے ہوئے مجھے تو سمجھ نہیں آتی کیوں ایشو ہوگا۔ بھائی وہ مودی کا یار تو نہیں ہوں گے نا، حالانکہ ملاقات انہوں نے بھی کیا، انہوں نے چھپ کے نہیں کہ کھلے عام کیا، وہ تو کھلے عام گئے تھے، وہ تو ایسے کرکٹ وغیرہ کی بات کرنے گئے تھے کہ جی آپ کھیلیں ایز اے کرکٹر، اچھا سر، وہ ان کے پاس لیکن he couldn't convince him even on cricket، نصرت صاحب، ایک اور بات جہاں تک الزام کی بات ہے، بھائی انیل مسرت نے آنا ہے، ہاؤسنگ کا انہوں نے پروجیکٹ کرنا ہے، ان کے قریب ترین دوست کون ہیں؟ کن کے انیل مسرت؟ اچھا اگلے رجیم کی بات کر رہے انیل کپور صاحب، ہاں بالکل، تو ظاہر ہے انہوں نے میٹنگ وغیرہ ارینج کروا دی کہ بھئی یہ کرکٹ کی، وہ تو نیک کاز کے لیے تھا نا کہ چلو پاکستان یہ کام بھی تو کروا کے لے آ سکے نا، سیدھی سی ہو جاتی۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا اس پہ چلے جاتے ہیں، یہ ہمارے ہاں سیاست میں آپ مجھے بتائیے کہ عمران خان نے تو ایک بات کی ہے، یقینی بات یہ ہے کہ جو ان کا پورا زور یہ ہے کہ نواز شریف کو ڈسکریڈٹ کیا جائے ہر فرنٹ پہ، لیکن یہ ہمارے کے سیاست کا پورا طریقہ کار نہیں ہے اس قسم کے الزام۔ اس سے پہلے جو ہے آپ مجھے بتائیے پیپلز پارٹی کی جلسوں کی آپ نے تقریر سنی ہے کہ جو ہے یہی چیز کہ مودی کے وہ یار تھے اور یہی خفیہ ملاقات ہوتی رہی، یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ بات یہ آتی ہے کہ دیکھیں یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ نواز شریف نے جو ہے بے نظیر کو بھی سیکیورٹی رسک قرار دے دیا تھا، اب یہ ایک سیاست کی ایک طریقہ کار بن کے آ گیا ہے جس میں الزام تراشی جو ہے ایک حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، ہر ایک کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کون کتنا بڑا محب وطن ہے اور کتنا جو ہے دوسرا غدار ہے۔ اب وہی دیکھیں جہاں سول اینڈ ملٹری ریلیشنز کی بات آتی ہے تو میں تو اس کو بہت ہی ویسے دیکھتا ہوں، اس میں لمبی بات ہو جائے گی کبھی اور، لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ سول اینڈ ملٹری ریلیشنز کو ہم نے ایک عجیب سی چیز بنا لی ہے کہ جو ہے وہ ہر
میں تو ہے بہت بڑا مسئلہ ہے اس ملک کے اندر، لیکن یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کے پریزم سے دیکھنا جو ہے وہ بھی اتنا ہی ایگزیجریٹڈ ایک وہ بن کے آتی ہے کہ آپ ہر مسئلے کو اسی کے نظر سے دیکھنا شروع کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم سویلین سپریمیسی کی بات کرتے ہیں تو ذرا اس پہ بھی غور کر لیں، سویلین سپریمیسی کا مطلب شخصی سپریمیسی نہیں ہوتی ہے، سسٹم کی وہ اداروں کی ہوتی ہے، جس کے پھر وہیں پہ بات آ جاتی ہے جس میں ہم نے شروع میں کی تھی کہ جب یہ عمرانی معاہدے کی بات آتی ہے تو اس میں یہی بات آتی ہے کہ آپ سویلین سپریمیسی کو کیسے قائم کریں گے۔ وہ اگر فرض کیجئے ساری سیاسی پارٹیوں میں ہوگا نہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ نصرت صاحب، لیکن کیا اس کے بغیر ہو سکتی ہے؟ بغیر اس لحاظ سے کہ آپ کو ایک جو ہے کبھی جس کی بھی جو بھی اس کو موقع ملتا ہے وہ اس کا گیم کھیلنا شروع کرتا ہے۔ کون ایسی جماعت ہے جو کہ جو ہے نہیں کھیلی ہے ملٹری کا گیم جو ہے؟ مجھے خالی اتنا سا بتا دیں۔ بس اس کا انتظار کرتے ہیں نا کہ عمران خان صاحب پرائم منسٹر بنے، پھر ان کو بھی معلوم ہوگا کہ یہ سول، کیونکہ جب بھی کوئی پرائم منسٹر بنتا ہے تو اس کے بعد ان کو عموماً احساس ہو جاتا ہے کہ سول ملٹری ایشو کیا ہے، تو اس کے بعد شاید وہ چارٹر آف ڈیموکریسی پہ بھی بات کرنا شروع کر دیں گے سب۔ بٹ یو ہیو ٹو ایکسپیرینس، نواز شریف صاحب نے بھی تو ایکسپیرینس کیا تھا تو ان کو پتہ چلا تھا نا کہ یہ ایشو کیا ہے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت کے دور میں سول اینڈ ملٹری ریلیشن وہ اس میں ہی بہت بے تحاشا خراب ہوئے۔ انفیکٹ آپ خیبر سے لے کے تو کراچی تک لوگوں کو پوچھتی بھی رہتی ہیں، آپ لکھتی بھی رہی ہیں کہ کیا کچھ چل رہا ہے، کون سی جماعت کتنی پاپولر ہے، کون پیچھے کچھ رائٹ اپ پڑے ہیں میں نے آپ کے ڈان میں چھپے ہیں۔ میں جی ڈی اے کی طرف آ رہا ہوں، تو انفیکٹ سندھ میں بھی کچھ لوگوں سے آپ نے بات کی ہوگی، پوچھا ہوگا۔ ایکچولی یہ دونوں ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا، زرداری صاحب کہہ رہے ہیں، پھر میں نصرت صاحب سے پوچھ رہا تھا، میرے خیال میں زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ڈی اے بنا نہیں بنوایا گیا ہے، آپ کو بھی لگتا ہے کہیں اور سے یہی کہہ رہے تھے شاہد صاحب، ان کی کلپنگ دوریں کہیں اور سے ہل رہی ہیں؟ سر میں سر میں کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن جی ڈی اے کے میں کو زرداری صاحب کا سر ترجمان نہیں، میری دوستی ہے ان سے، میری دوستی ہے، لیکن میری ان سے براہ راست ملاقات جو ہوئے 1 سال سے نہیں ہوئی۔ 31 دسمبر کی رات کو انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا تھا۔ آپ چودھری نثار والا گلہ کر رہے ہیں کہ جی پرائم منسٹر سے مجھے پچھلے 6 ماہ سے اگرچہ میں وزیر داخلہ ہوں بھائی میرے، میں آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ایٹ آل، آئی کین ٹاک ٹو ہم رائٹ ناؤ، ابھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں، میں گلہ نہیں کر رہا۔ ٹھیک ہے میں نے ایسی وہ خدا نخواستہ اگر آپ یہ املائی کر رہے ہیں تو ایسا کوئی حسرت نہیں ہے۔ آئی اسٹے اوے فرام پولیٹیشینس، بات ہو تو ٹھیک ہے کر لیں گے۔ اس میں یہ ہے کہ ڈور ہلانی اور نہ ہلانے کی کوئی بات نہیں۔ دیکھیے جی ڈی اے کے سب سے قدور رہنما ہیں پیر بگاڑا صاحب، صحیح، ٹھیک ہے نا۔ ان کے والد مرحوم اللہ بخشے تواتر کے ساتھ بڑے فخر سے یہ کہتے تھے کہ میں جی ایچ کیو کا آدمی ہوں، تو کبھی چھپایا نہیں انہوں نے، صحیح، ٹھیک ہے نا۔ اب مجھے پورا یقین ہے کہ وہ وراثت پیر صاحب کو بھی منتقل ہوئی ہوگی، یا شاید یہ بھی اپنے والد صاحب کی طرح سوچتے ہوں گے۔ اور اس کے بعد کون ہے جی ڈی اے میں؟ ایک اس کے بعد ذوالفقار مرزا صاحب، ان کی اپنی ناراضگی ہے۔ سندھ کے شرازی بھی شامل ہو گئے سنیں؟ شرازی شرازی پیپلز پارٹی میں، شرازی وغیرہ تو غالباً ادھر چلے گئے ہیں، وہ تو پیپلز پارٹی میں آ گئے ہیں۔ وہ ہوتا یہ ہے کہ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس میں بڑے قداور وڈیراز جن کے اپنے اپنے کچھ وجوہات کی بنا پر ووٹس تھے وہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے جو میں آپ کو شروع سے کہہ رہا تھا کہ بلاول صاحب کا اشارہ جب وہ آئی کہہ رہے تھے تو شاید ان کے ذہن میں جی ڈی اے زیادہ ہے، کیونکہ جی ڈی اے میں بہت کمال ہے کہ ایک طرف تو پیر پگاڑا ہے، دوسری طرف قوم پرست نہیں سر لطیف پلیجو، پھر وہ نہیں، وہ خالی قوم پرستی نہیں ہے، ایاز لطیف پلیجو خود کو بے روزگاروں کا اور بے زمین کسانوں کا نمائندہ بھی کہتے ہیں۔ سو ایسا واقعہ پہلے پی این اے میں ہوا تھا، 9 ستارے ملے تھے، ایکسٹریم لیفٹ، نیشنل عوامی پارٹی جو اس زمانے میں این ڈی پی تھی اور جماعت اسلامی بھی، یہ سارے مل کے نظام مصطفیٰ لانے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے۔ اس کے بعد آئی جے آئی میں بھی اس طرح کا واقعہ ہوا تھا۔ اب جی ڈی اے میں مرتضیٰ جتوئی صاحب بھی شامل ہیں، پیر صاحب بھی شامل ہیں۔ آج ملتان میں شاہ محمود قریشی صاحب گلہ کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ جو سندھ گئے ہیں تو وہاں پہ ایک لہر ہے
لوگ انتظار کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے تھے, میں رپورٹنگ کر رہا ہوں بھی کہ جی عمران خان صاحب کی طرف لوگ دیکھ رہے ہیں, اور انہوں نے گلہ کیا کہ انہوں نے کہا ہماری جو مقامی قیادت ہے, یعنی تحریک انصاف کی جو سندھ کی قیادت ہے, وہ اس کو کیش ان نہیں کر پائی. تو اب شاہ صاحب کی چونکہ وہاں پہ مرید بھی بہت ہیں ان کی, تو وہ لیکن اس میں تھوڑا سا میرا وہ ہے تھوڑا سندھ کی سیاست سے میرے خیال یہ پہلی دفعہ جی ڈی اے نہیں بنی ہے. یہ ہوا یہ کہ اپارٹ فرام یہ کہ کون کس کو جو ہے, یقینی طور پہ سیاست دانوں کے بہت سارے روابط ہوتے ہیں, خاص طور پہ سندھ کی سیاست میں اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے روابط ضرور رکھتے ہیں. لیکن جی ڈی اے کا جو ہے وہ ایک میں نے مستقل سیاست میں دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی وہاں کی مضبوط ترین پارٹی ہے. پیپلز پارٹی کے علاوہ وہاں پہ کسی اور جماعت کی, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ انٹیریئر سندھ, اربن سندھ کو ہٹا دیں, وہاں پہ پی ایم کا مسئلہ تھا. وہاں پہ پھر جو سیاستدان ہوتے ہیں, جیسے ہم پہلے بات کی پنجاب میں بھی ہر علاقے سے ایک ایک دو الیکٹیبلس ہوتے ہیں, ایک نہیں ہوتا ہے. پیپلز پارٹی کے اندر جو لوگ چلے گئے ہیں ان کا کزن بھی ایک ہوتا ہے, ان کا ایک بھائی بھی ہوتا ہے. وہ تمام کے تمام جب دیکھتے ہیں کہ کوئی ان کو نہیں ہے تو وہ اکٹھا ہو جاتے ہیں تاکہ وہ ان کو کچھ حیثیت ملے. اور یہ ابھی کی بات نہیں ہے, جب بھی پیپلز پارٹی, کیونکہ پیپلز پارٹی پہلے بھی یہ ارباب یہ جو ہے وہاں کے وہ بھی رہے ہیں, جام صادق علی کے زمانے میں بھی بنتا رہا ہے, پاکٹ سب بنتے ہیں. اور یہاں پہ جو ہے ایک اچھی خاصی تعداد, اس میں جو جی ڈی اے بنی ہے اس میں صرف پیر پگاڑا تو ہے ہی, کیونکہ ایک سرٹن فیگر ہوتی ہے اس میں اور بھی دیکھتے ہیں غوث علی شاہ بھی شامل ہیں جو کہ پہلے پی ایم ایل نواز کا حصہ ہوتے تھے, اس میں ممتاز بھٹو بھی شامل ہیں, اس میں جو ہے یہ جو ہے جو بھی شامل ہیں, اس میں یہ مرتضیٰ جتوئی بھی ہیں. مگر فرق یہ ہے کہ جہاں آئی جے آئی جب 90s میں پنجاب میں بنی تو اٹ ایکچولی ٹرنڈ انٹو اے پولیٹیکل پارٹی ود اے سپورٹ بیس ان دی پیپل. پی ایم ایل این مطلب obviously اس کی کافی ساری ری انکارنیشنز ہوئیں, بٹ ناؤ وی ہیو دا پی ایم ایل این, اور وہ ایک اب جینوئن پارٹی ہے جس کا ایک جینوئن سپورٹ بیس ہے. ہماری الیکشن نشریات جاری ہے. اگر آپ ہمیں کال کرنا چاہتے ہیں, ہماری فون لائنز کھلی ہوئی ہیں. نمبر ہے 051-260-6027 اور 28. تو شاہد صاحب اب وہ ٹرائل والے جی بالکل, آج وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا اور جہاں پہ دیگر ایجنڈے کے اوپر آئٹمس تھے وہاں پہ جو ٹاپ موسٹ تھا وہ یہی تھا کہ جو نواز شریف صاحب, مریم نواز صاحبہ اور کیپٹن صفدر کا جو اگلے 2 ریفرنسز کے اندر ٹرائل ہونے جا رہا ہے, وہ پہلے لگا تھا کہ شاید جیل ٹرائل کی طرف جا رہے ہیں, اور اگرچہ نیب کی ریکویسٹ تھی, لیکن بعد میں آج جب پریس کانفرنس بھی ہوئی ہے تو وزیر قانون صاحب نے بھی بتایا کہ وہ صرف 1 دن کے لیے تھا کہ جب ان کو وطن واپس آئے ہیں اور پھر ان کی جیل منتقلی تھی, وہ صرف 1 ڈے کے لیے تھا کہ وہاں پہ آپ کر سکتے ہیں. بٹ اب ایسا نہیں ہے, اور آرٹیکل 10 بھی یہ کہتا ہے آئین کا کہ فیئر ٹرائل کے لیے ضروری ہے کہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے. آج کے دن یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے ظاہر صاحب. انفیکٹ یہ تو اب میرے خیال میں وہ جو نون لیگ ایک تو یہ کہہ رہی تھی کہ شاید اب چیزوں کو کہیں بند کمرے میں کیا جا رہا ہے, اوپن نہیں کیا جا رہا, تو وہ تو گلہ ان کا دور ہو گیا. اب اگلا گلہ یہ ہے کہ میاں صاحب کو ہر سماعت پہ لایا بھی جائے. تو لگتا ہے یہ کہ اب وہ بھی ہوگا, ممکن ہے ایسا, کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ زرداری صاحب بھی جب جیل میں تھے اور نیب عدالتوں میں پیش ہوتے تو ان کو لایا جاتا تھا. محل کی کوئی تک نہیں تھی, جو پہلے ایک خبر تھی جو آپ نے اس کی تشریح بھی کر دی کہ وہ 1 دن کے لیے تھے کہ ان کیمرہ ٹرائل کی کوئی ضرورت نہیں تھی. یعنی پورا نواز شریف صاحب کا جتنا بھی رہا ہے, چاہے وہ اس میں نیب کورٹ میں ہو یا اس سے پہلے سپریم کورٹ میں جو بھی چل رہا تھا 2 سال سے, تو ایک حد تک اوپن ٹرائل ہی تھا جی. اور میرے خیال اسی چیز جاری رہنا چاہیے. اس کے علاوہ اور میرے خیال ایک خامخواہ ایک تنازع کھڑا ہو جاتا ہے کہ آپ جو جیل کے اندر جب کرتے ہیں تو بہت سارے سوالات بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ مقصد کیا ہے اور کس طرح سے پھر وہ کیس چل رہا ہے. جب آپ صحافیوں کو بھی اجازت نہیں دیتے ہیں وہاں پہ تو پھر تو ہر چیز شروع ہو جاتی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ فیصلہ صحیح ہے, ہونا بھی یہی چاہیے. صحیح حسن صاحب. ہاں جی, ظاہر ہے بہت یہی ہونا چاہیے کہ وہ جو ریفرنسز ہیں جس طرح پہلے چلتے رہے تھے اب چلتے رہیں, بلکہ اس سے فرق بھی آ جائے گا, کیونکہ بہت گلا ہوتا تھا کہ جی بڑے VIP پروٹوکول میں آتے ہیں.
अब वो जो कुत्ता गाड़ी होती है जिसमें कैदियों को लाया जाता है, नहीं उसको कुत्ता गाड़ी नहीं बोलते भाई, कुत्ता गाड़ी बोलते हैं खुदा के लिए। ये यानी जेल की जो गाड़ी होती है जिसपे कैदी लाया जाता है टाइप जो होती है, सर उसको कुत्ता गाड़ी बोलते हैं। आप कैदियों से पूछ लें, वो भी टर्म यूज होती होगी सर, बिल्कुल हमारे लिए भी एक नई खबर है। उसमें जाहिर है तो उसमें आएंगे तो लोगों को फिर ये भी एक फर्क मालूम हो जाएगा कि जी असली मुजरिमों को किस तरह लाया जाता है। तो वो तो अच्छा है, हमारे यहाँ कानून की बालादस्ती की बात। मीडिया सर्कस होगा उस वक्त बस, और वो कैसे वहाँ सारी DSNGs लगी हुई होंगी और लाइव ब्रेथलेस किस्म की रिपोर्टिंग नहीं उसमें एक जो थोड़ा सा जो बहुत बड़ा इशू था ना वो ये था कि इसमें मियाँ साहब तो आया करेंगे क्योंकि वो तो उसमें मुलजिम हैं, लेकिन मेरा ख्याल है ये जो बाकी 2 रेफरेंसेस हैं आई डोंट नो वेदर उसमें मरियम बीबी भी मुजरिम है या नहीं, वो एक्यूज्ड हैं, उनका नाम है उसमें। तभी तो बिल्कुल कह रहे थे कि तीनों को क्लब कर दिया जाए, इकट्ठा कर दिया जाए और तीनों को इकट्ठा ट्रायल किया जाए। आपको याद होगा शुरू में जब अच्छा मेरा ख्याल था कि वो एवन फील्ड में वो सिर्फ ट्रस्ट डीड की वजह से है, शायद बाकी 2 केसेस में नहीं है। नहीं मेरे ख्याल इसमें तो नहीं अगर है, शायद मेरे ख्याल में प्रिंसिपल अगर मुलजिम तो वही थे भैया एवन फील्ड में वो ट्रस्ट डीड की वजह से थी। मेरा ख्याल है जो बाकी 2 केसेस में उनमें शायद वो नहीं है, मुलजिमान नहीं है, तो चूंकि उसमें वो मुलजिमान नहीं है तो शायद उनके लिए वो नहीं आएंगी। तो वो जिसपे ज्यादा खतरा था कि वो शायद अट्रैक्ट करे, खातून के तौर पर बात करें तो एक सिंपैथी फैक्टर वगैरह वगैरह, तो उसका कोई खदशा ये तो अलजीजिया की है का होता है ना कि लोग समझते हैं कि जी वो आएंगी जब तो जाहिर है लोगों से बात करेंगी, लाइव कैमरों पे तो बात नहीं हो सकेगी, लेकिन फिर भी एक उनका इंटरेक्शन हो सकता था ना। तो मियाँ साहब होंगे तो ठीक है, वो हाथ नहीं वो गुफ्तगू तो कर सकते हैं ना भैया। जब वो आप यानी ये थोड़ी होता है कि वो ज़ाहिर है इंतज़ार कर रहे होंगे जज साहब के बैठने का, फिर जाना होता है जब तक गाड़ी लगती है, तो इतना वक्फा तो मिलता ही है। मैं बहुत दफ़ा मैं मिलता था जब आते थे तो नहीं तो मैं आसिफ साहब से जाकर मिलता था, गुफ्तगू करते थे बात। हुकूमत ने ये भी वजाहत की कि उनको बेड भी दे दिया गया, 3 पंखे भी दे दिए गए, एक छोटा सा टेलीविज़न भी दे दिया गया, अखबारात भी मिल रहे हैं, और साथ में शहबाज शरीफ कल गिला गया था कि अली जफर साहब ने बताया, वज़ीर इत्तलात ने बताया सर, वज़ीर इत्तलात ने। कहाँ के वज़ीर इत्तलात? ये पंजाब अहमद वक़ार पंजाब के जी। और साथ उन्होंने कहा है कि जी शहबाज शरीफ उनसे ये पूछ लें वो खुद कभी जेल गए हैं या वो उन्होंने ये जेल विजिट की है? नहीं वो तो कह रहे थे कि अगर आप पहले दिन से ढोल बजा रहे हो कि B क्लास दी हुई है तो B क्लास में तो हमेशा वो लोहे वाला बिस्तर दिया जाता है, लोहे वाला बिस्तर में होता है। उन्होंने कहा कि उसके ऊपर घर की चादर इस्तेमाल कर सकते हैं वो, अगर घर से कोई लेके आए। क्या मतलब मैं आपको बताता हूँ कि अब मैं क्या बात करूँ, जेब में 5,000 रुपया लगाए तो अच्छी नई मैट्रेस आ जाएगी जिस वक्त क्या वो तो ये भी फरमा रहे थे कि साथ में उनके सेल के एक लॉन भी है जहाँ पे चहलकदमी भी वो कर सकते हैं, बैडमिंटन कोर्ट और बाकी रह गया भाई साहब बस सिर्फ ये कह देते कि 5 स्टार होटल की फैसिलिटीज हैं। मकसद ये कि ये 2 नंबरी करने की क्या बात है। B क्लास की जेल दे दी आपने, दे दी। अब जिसके पास वसाइल हैं, असर रसूख है, ठीक है ना जी। वॉशरूम के गिले पे बाथरूम के गिलों पे उन्होंने कहा, शहबाज शरीफ ने कल के बड़े खराब है। उन्होंने कहा जो आप 10 साल में बनवा के गए थे जेलों में वही देने हमने। तरीका होता है भाई, जैसे फारूक लगारी साहब और जहांगीर बदर साहब, अच्छा ये दोनों एक सेल में बंद थे, ठीक, तो 2 दिनों तक फारूक लगारी मरहूम जो है वो ना कर पाए जो सुबह उठ के लोग करते हैं, क्योंकि वो एशियन था, ठीक, तो उन्होंने पैसे लगा के तो वो वेस्टर्न करवा लिया। अच्छा ठीक है ना, तो मियां साहब इतना तो कर सकते हैं, लगवा लेंगे। वो तो यूएई से कॉल है सारे, ये कौन सी बात है, मुत्तहिदा अरब इमारात से कॉल है सर। अस्सलाम वालेकुम। कौन सी इत्तला दे रहे हैं ये लोग? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जनाब। जी फरमाएं, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल नहीं है, मैं मेरी जो पूरा पैनल आपका बैठा हुआ है हम इसको रेगुलरली सुनते हैं, बड़ी रिस्पेक्ट है आप लोगों की। मुझे थोड़ा सा हल्का सा क्रिटिसिज्म करना है आप लोगों पर, अगर आप इसको पॉजिटिवली लें तो। जी फरमाएं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आप लोग बात कर रहे थे बिलावल भुट्टो की चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में, और इसी तरह जो नवाज शरीफ का एक बयानिया है कि वोट को इज्जत दो। एक चीज हम लोग सब समझते हैं कि माजी में सबसे गलतियां हुई हैं, तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप लोग माशाल्लाह सब सही लोग हैं, हम बजाय बार बार इसको माजी में ले जाने से हमें जरा आगे बताएं कि ठीक है माजी में चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी में गलतियां हुई हैं सियासतदानों से, लेकिन हमें आइंदा के लिए क्या करना चाहिए? हमें पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, बजाय कि हम मिस्टेक्स को बार बार डिस्कस करते रहें। यकीनन मिस्टेक्स हुई हैं। मैं आपको बड़ी मिसाल दे दूं, खालिद बिन वलीद की, उसने मिस्टेक भी की लेकिन बाद में उसने इस्लाम की खिदमत भी की।
तो हो सकता है कि नवाज शरीफ सदर का दूसरा साहब ये इनफैक्ट आपके लिए सवाल है मेरे ख्याल में। नहीं, मेरे लिए सवाल नहीं है। अच्छा, बहरहाल भाईजान आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पाकिस्तान को आगे जाना चाहिए, वो गलतियां नहीं करनी चाहिए जो माजी में की हैं, नई गलतियां करनी चाहिए और वो इंशाल्लाह करें, आप फिक्र ना करें। ज़ाहिर साहब पैनल के लिए सवाल बात ये कि इस पे बिल्कुल ठीक, इस चीज़ों का जिक्र जब आता है तो यकीनी तौर पे हाँ यही सोच हमारी यही होती है कि आगे की बात की, जैसे अभी बात आ रही थी कि हर शख्स जो इस तनाज़ा बन जाता है पूरे इलेक्शन को, तो उसके लिए कुछ तदारुक होना चाहिए ताकि आइंदा के लिए कुछ बेहतर सूरत हाल हो। तो ये आगे की बात करें, हम पीछे की बात तो नहीं कर रहे। लेकिन बात तो ठीक नहीं, इक़्तिदार की सियासत तो ना करें सियासतदान, कुछ मुल्क की सियासत भी कर ले, अवाम की भी कर ले। मेरा ख्याल में कहना ये सियासत जो है ना, ये इसमें बहुत सियासत हमेशा इक़्तिदार के लिए होती है। खुदा के लिए हम लोगों ने लोगों को कह कह के उनके You come to politics to get power. सही, ये को बॉय स्काउट्स नहीं होते, वरना आप ईदी सेंटर बनाएं। बिल्कुल ठीक है ना। अगर कौम की खिदमत करनी है तो मदर तेरेसा की तरह करें। हाँ, सियासत में आते हैं तो आपको पहले इक़्तिदार चाहिए। लेकिन शाहजी ये बात क्या आप मतलब ये कि हम लोग क्यों यार हम कब तक झूठ बोलते रहे, हम तो फ्रॉड करते हैं, मुनाफिकाना बात तो झूठ। पॉलिटिकल साइंस की किताब में डेफिनेशन को भी तब्दील करना पड़ेगा ना। उसमें कहाँ है पॉलिटिकल साइंस की कौन सी किताब में है कि यू विल सर्व द पीपल? टेल मी वन। ये कहा जाता है कि हाउ टू रन द स्टेट। नहीं शाहजी, ये जो है आपने बयानात नहीं पढ़े यार, ये पॉलिटिकल साइंस को हमारे यहाँ बचपन में मैं तो आपको मदनियात कहा जाता था। मदनियात इज फ्रॉम यानी के मदीना शहर, यानी के सिविल वो जो होता है कि जी कैसे चलाना है हुकूमत को, तो रियासत से ही है ना जी। अब हमारे यहाँ वही बात और अंदाज में खान साहब फरमा रहे हैं कि मैं मदीना की रियासत की तरह चलाऊंगा, लेकिन नहीं सोशल वेलफेयर स्टेट कम अज कम मैंने ये लफ्ज जो है मदीना की रियासत में नहीं सुना। मेरा ख्याल है अरबी में ये लफ्ज था ही नहीं। सोशल वेलफेयर तो बिल्कुल भी नहीं था। नहीं, सोशल वेलफेयर नाम का अरबी में एक्सप्रेशन ही नहीं है। फिर वो कहते जो है कि ज़कात देने वाले थे, लेने वाला कौन नहीं था। भाई अब बात ये है कि आप जो मर्जी कह लें, बात सबसे पहली बात यह है कि मैं आपको दावे से कहता हूँ, यहाँ पे बैठे इमरान खान साहब और मुझे अरबी में कलाम पाक पढ़ के सुना दें। He can't read Arabic script. उन्होंने अंग्रेजी तर्जुमा पढ़ा है, किताबें पढ़ी हैं। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बहुत सारे लोगों ने आज ही लाहौर आप बयानात नहीं सुनते हैं इनके, सब कहते हैं हम जो है सियासत खिदमत गलत करते हैं ना मेरी जान, झूठ बोलते हैं हम इस झूठ को, यानी कि ऐसे वो देते हैं। लाइन पे कॉलर है जी, अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत ही रीजनेबल पैनल बैठा है, तो मैंने जसारत की कि मैं इनसे कुछ अपनी इंफॉर्मेशन के लिए कुछ बात ले लूं। सर, गुजारिश ये है कि इलेक्शन में हम ये देखते हैं, बल्कि होना तो ये चाहिए कि सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, लेकिन गो के अब थैंक टू द इंडिपेंडेंट मीडिया में काफी कुछ समझ आ रही है। हर इलेक्शंस में एस्टेब्लिशमेंट का रोल तो जरूर रहा है, लेकिन इस दफा तो सर कुछ ज्यादा नहीं हो गई जो कुछ हो रहा है। नहीं जी, बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है। इस दफ़ा चूँकि मसला ये है कि एहतसाब के जस्टिस जावेद इकबाल साहब जो हैं वो बहुत यानी प्रोएक्टिव हैं, तो इस वजह से कुछ एहसास हो रहा है। ऐसे खामखा का इस्टेब्लिशमेंट हम करते रहते हैं, अल्लाह न करे ऐसी कोई बात हो। मुझे कल भी प्रोग्राम करना है, ऐसे सवाल ना करें, मेहरबानी हो। अच्छा आरफा जी, क्या इनफैक्ट आपको भी लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है और कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बस ये है कि नया थोड़ा सा प्रोएक्टिवली काम कर रहा है, उस वजह से लोगों को तासुर मिल रहा है कि शायद इलेक्शन पोल रिगिंग हो रही है और पार्टीज यूं ही शोर मचा रही हैं। ऐसी कोई बात नहीं। अब शाहजी ने कह दिया तो मैं इनको कैसे कॉन्ट्रडिक्ट कर सकती हूँ? वो कह रहे हैं कि कोई ऐसी बात नहीं है। इलेक्शन कमिश्नर ने अभी बुला लिया है इमरान खान साहब को, बताइए कि जी आपने गैर अखलाकी जुबान की। अब वो कल जाए कहेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो ठीक हो जाएगा। और क्या लेवल ठीक है, जुर्रत नहीं होगी उसमें। एक तो सबसे पहली बात ये कि पेश यानी करवा कर दिखाया मुझे, प्रोबेबली नॉट नहीं होंगे। एक वकील जाएगा कहेगा जी जान दो छोटो पला नौकरी चाहिए कि नहीं। इट्स नॉट लायबल इफ इट्स ट्रू। मुल्तान से कॉलर है जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हमजा रोज बात कर रहा हूँ मुल्तान से। जी हमजा साहब, क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल ये है कि एक क्वेश्चन है जी कि पाकिस्तान में जब एक मामूली चोर, मोटर चोर या बाइक चोर, उसे पुलिस पकड़ के ले जाती है,
اس کو لتر مارتی ہے، مطلب ہماری زبان میں جیسے کہتے ہیں 1-2 تھپڑ مارتی ہے، وہ سارا بتا دیتا ہے کہ میں نے یہ چوری کی، میں نے یہ چوری کی، میں نے یہ چوری کی. نواز شریف اور یہ نون لیگ ان ساروں کا ثابت ہو چکا ہے کہ انہوں نے ملک اور قوم کی اربوں خربوں روپے کی چوری کیا، ڈاکہ مار. بھائی میرے حمزہ صاحب ایک منٹ ٹھہرے نا، جب انہوں نے لتر مارے بغیر سب کچھ پروف ہو گیا، 10 سال کی سزا بھی ہوگی، تو اب دوبارہ لتر مارے جائیں. لتر تو اس صورت میں، ارے بھائی لتر تو، او بھائی میرے لتر، ایک منٹ حمزہ صاحب، آپ نے یہ فرمایا کس وقت یعنی چور کو لتر مارے جاتے ہیں؟ اس وقت مارے جاتے ہیں جب وہ اعتراف نہ کر رہا ہو یا اس کے خلاف ثبوت موجود نہ ہو. یہاں پہ تو ماشاءاللہ جے آئی ٹی نے ہر چیز ڈھونڈ لی اور انہیں جیل بھیج دیا. اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو وہاں سے نکال کے دوبارہ صبح شام مارا جائے؟ کیا کیا جائے؟ گزارش یہ ہے کہ اب جب ایک چور کو پکڑا جاتا ہے اس کو گروان سے پکڑ کے پولیس وین میں ڈال کے لے جاتے ہیں. تو لائیں گے نا ابھی، تو ابھی لائیں گے نا یار. یار بہرحال آپ مطلب کون سا چارٹرڈ طیارہ؟ وہ تو اپنے پیسے خرچ کر کے آئے بھیا خود، وہاں اترتے ہی انہیں گرفتار کر لیا. لاہور سے اسلام آباد کی بات کر رہے ہیں، لاہور سے اسلام آباد. جب لیکن ان دنوں تو ملزم کے طور پر آتے رہے نا، اور اس کے بعد تو وہ سرکار نے کیا، چونکہ رات ہو گئی تھی سیکیورٹی کی وجہ سے. اگر خدا نخواستہ کوئی بھی پاکستان کے دیکھیں اتنے دشمن ہیں، کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا تو الزام آتا بیچاری نیب پہ کہ جی انہوں نے راستے اور ان کی ڈیمانڈ نہیں تھی کہ مجھے جہاز پہ لے جائیں، ان کی طرف سے نہیں کہا گیا تھا نا، یہ تو حکومت نے فیصلہ کیا تھا اپنا وہ کیا. اور باقی وہ یہ کہ وہ جو لتر وتر کی بات کرتے ہیں نا، وہ تو لتر تو اس صورت میں ہوتا ہے جب اخبار نہ ہو رہا ہو یا ثبوت نہ مل. بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے تو اپارٹمنٹس کی اونرشپ پہلے ہی لے لی تھی، بلکہ باقی سب کچھ بعد میں بھی ہو گئی، تو اب لتروں کی کیا گنجائش. لیکن نصرت صاحب ایک اور بھی نکتہ ہے، جب یہ نارملی ہائی پروفائل کیسز کے اندر بینچز بنتے ہیں تو ایک سینئر جج ہوتے ہیں اور ایک ساتھ میں جونیئر جج ہوتا ہے. اگرچہ یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب چھٹی پہ ہیں، عطر من اللہ صاحب بھی چھٹی پہ ہیں، سینئر جج ہیں. شوکت صدیقی صاحب تھے لیکن ان کو جی بالکل کیا ابھی جج نہیں ہے؟ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ وہ چھٹیوں پہ نہیں گئے تھے، وہ ہیں. آج انہوں نے کوئی ججمنٹ نہیں سر، وہ 30 تاریخ کو ان کا سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کی پیشی ہے، 30 تاریخ کو. ابھی کافی آج ان کا بارے میں کچھ خبریں چل رہی ہیں. فیکٹ یہ ہے کہ وہ جو پریکٹس سے ہٹ کے 2 جونیئر موسٹ ججز کے اوپر ایک بینچ بنا ہے جس نے سنا ہے اور اس روایت کو توڑا گیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ نون لیگ کو ایک اور موقع مل جائے گا اعتراض کرنے کے؟ وہ تو خیر دیکھیے جو بھی ہے، جونیئر ہو سینئر ہو، ہائی کورٹ کا جج ہائی کورٹ کا جج ہے، ڈی بی از ڈی بی. اور یہ کوئی اعتراض بنتا نہیں اگر نون لیگ کرنا چاہتا. نون لیگ کا میرا نہیں خیال کہ اعتراض اس پہ بننا چاہیے. ڈی بی از ڈی بی جی، جج جج ہوتا ہے. صحیح. جیسے صافی صافی ہوتے ہیں. صحیح. کوئی ہو سینئر یا ڈگری ہوتی ہے. چلیے جی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ میرے خیال میں کالر بھی ہیں کراچی سے لائیو. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیا حال ہے سر؟ جی بالکل ٹھیک، آپ اپنا سوال کیجئے. نام اور سوال. جی میں یہ بات کرنا چاہتا تھا، عبدالحکیم نام ہے میرا، کراچی سے بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے. میں یہ پوچھ رہا تھا، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی ہے، ہمیں موقع برابر نہیں دیے جا رہے ہیں، لیکن ہم تو دیکھتے ہیں بلاول بھی جلسے کر رہا ہے، شہباز شریف بھی کر رہا ہے، حمزہ شہباز بھی کر رہا ہے. یہ کیا مذاق لگا رکھا ہے ان لوگوں نے؟ کیا یہ پارٹیاں خائف ہیں اپنی شکست سے؟ کیا میرا خیال ہے اپنی شکست سے گھبرا گئے ہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں. نہیں باقی بھی سارے جلسے کر رہے ہیں تو صحیح کہہ رہے ہیں. بہت لیول پلینگ فیلڈ ہے. ان کا غصہ بجا ہے کہ آپ سارے کر رہے ہیں جلسے، تو کیا ہے اس میں؟ 2013 میں تو پی 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 بالکل جلسے کر ہی نہیں پائی، تب تو بہت ہی زیادہ سیکورٹی تو کافی چیزیں تھیں. تو اگر ان کے آپ پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو میرے خیال میں سچویشن اب بہت لیکن وہ جو گلہ کر رہے ہیں اس سے پہلے پری پولنگ کا بھی سیاستدان، اور ساتھ میں یہ کہ لیول پلینگ فیلڈ بھی نہیں مل رہا، یہ سیمپتھی آپ کے خیال میں جس طرح زید صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے اس طرح کی بات کی جا رہی ہے؟ سیریسلی بات کرنا چاہتے ہیں میرے بھائی، کچھ تو ایشوز ہیں نا. مثال کے طور پر پیور اخلاقی ثقافتی حوالوں سے بلاول بھٹو لاہور سے جہاز لے کر بلور خاندان سے تعزیت کرنے جانا چاہتے تھے، ان کو انکار کر دیا. صحیح. وہ بائی روڈ گئے تو
تو ظاہر ہے اس میں 6 گھنٹے 6.5 گھنٹے لگے نا. اب حالانکہ یہ ایک پیور ثقافتی عمل ہے. انہوں نے سوگ میں کہا تھا کہ جی میں نہیں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ساتھ میں وہ مصدوم والا واقعہ بھی ہو. لیکن اس کے تھوڑی ہی دیر بعد مردان اور ثوابی کے جلسوں سے خطاب کے لیے خان صاحب کے جہاز نے اڑنا تھا, وہ اڑ گیا. تو وہ پھر ان کا گلہ اس حد تک تو جائز بنتا ہے. بدین سے نصر صاحب ایک آرڈر ہے. السلام علیکم بدین. وعلیکم السلام. جی سوال کیجئے سر, کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ماشوق علی ہے, میں بدین سے بات کر رہا ہوں. جی صحیح. جی سر میرا سوال آپ کے پینل سے اور نیب سے ہے کہ ایک بندہ اگر قتل ہو جائے تو اس کو سزائے موت یا تو عمر قید کی سزا دی جاتی ہے. اگر نواز شریف نے 14 کروڑ لوگوں کا قتل کیا ہے, صرف 10 سال کی سزا ہے, کیا نیب یہ صحیح فیصلہ کر رہا ہے؟ کتنے لوگوں کا؟ 14 کروڑ. 14 کروڑ لوگ ہیں. 14 کروڑ؟ اتنی تو گولیاں نہیں ہوں گی اس بیچارے کے پاس یار, نہ کریں. وہ پاکستان. اچھا آپ کہہ رہے ہیں معاشی قتل عام کی بات کر رہے ہیں. اچھا صحیح یہ بتائیں, چونکہ آپ نے بدین سے فون کیا ہے تو کون جیت رہا ہے آپ کے ہاں سے؟ ارے صاحب بتائیں نا, بدین کی خبر دیں نا, حال احوال وہاں کا دیں تاکہ ہمیں یہاں اسلام آباد بیٹھے پتا چلے کہ کون جیت رہا ہے. بری سر بدین کیا حال احوال دے تو بدین ایسے سمجھ لو کہ یہ الیکشن نہیں ہو رہا ہے, یہ چچنیا اور روس کی لڑائی ہو رہی ہے. کس کی لڑائی ہو رہی ہے؟ چچنیا اور روس کی لڑائی ہو رہی ہے. چچنیا اور روس کی لڑائی ہو رہی ہے. اچھا چچنیا اور روس کی, تو چچنیا والے مرزا ہیں وہ جو آئے بھی تھے نا ان کے بڑے, تو وہاں سے آذربائیجان سے غالباً, نہیں وہ آرمینیا سے آئے تھے نا ذوالفقار مرزا کے بڑے. آرمینیا سے ڈاکٹر ذوالفقار مرزا ہے, پیپلز پارٹی ہے, دونوں طرف سے تو پیپلز پارٹی روس ہے تو وہ تو آرمینیا ہو گئے. تو روس اور چچنیا نہیں وہ ان کے وہ واقعی نہیں تو جیت کون رہا ہے, روس یا چچنیا؟ وہ تو سمجھ آ گئی نا, انہوں نے اشارتاً بتا دیا نا. مرزا آرمینیا سے چچنیا نہیں بھیا, یہ جن کے چچنیا کے نہیں ہے, یہ لوگ آرمینیا کے ہیں. یہ لوگ پہلے ایران گئے تھے اور ایران سے پھر ان کے بھٹکے یہاں آئے تھے. چونکہ جو ہمارے سندھ میں آخری جو حکمران تھے نا, اس وقت تک ان کے جو وزراء اور ان کا حساب کتاب رکھنے والے وہ ہندو عامل ہوتے تھے. صحیح. تو ان کو یہ خطرہ تھا کہ یار یہی سارا, یہ عامل جیسے ایل کے اڈوانی, یہ عامل ایک ذات ہے, یہ حساب کتاب وغیرہ وہ کرتے تھے. تو انہوں نے کہا نہیں مسلمان ہونے چاہیے. تو پھر یہ لوگ پہلے ایران کے دربار سے مرزا لوگ وہاں سے آئے تھے, جیسے آغا شاہی صاحب بھی, ان کے خاندان والے بھی, آغا ہلالی صاحب بھی, اور یہ اور سندھی زبان کے بہت بڑے ڈرامہ نگار, غالباً مرزا سلیم ان کا نام تھا, میں اس وقت اگر کریکٹ کر رہا ہوں. فرسٹ ریگولر جو بہت بڑے جنہوں نے ادیب قلیچ بیگ صاحب ہے نا, مرزا قلیچ بیگ صاحب, وہ بھی یہ ان کے اولاد میں سے. ویسے آخر میں ذوالفقار مرزا ہوا, ان کو ادب سے کوئی اتنا دلچسپی نہیں ہے. اچھا تشریح یہ بھی کر دیں کہ کون جیت رہا ہے, کیونکہ مجھے ان کی انہوں نے تو صرف یہ کہا کہ جنگ ہو رہی ہے, ان بیچاروں نے پریڈکٹ کرنے سے گریز کیا. میں نے کہا شاید وہ رشیا, اس لیے کہ وہ بدین سے فون کر رہے تھے, انہیں پتا ہے انہیں وہی رہنا. میرے خیال کا یہ مطلب تھا جو انہوں نے تشبیہ دی تھی کہ روس اور چیچنیا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیپلز پارٹی کو انہوں نے روس قرار دے دیا, طاقتور, اور بیچارے چھوٹا سا جس کو. جی ایک اور کال ہے جی. السلام علیکم. ڈراپ ہو گئے. اچھا 12. تو وہ یہ ان کے مسئلے مسائل ہیں, وہ تو انہوں نے بتایا. چلو تو جو پھر سمجھ آئی کہ ذوالفقار مرزا کے چانسز جی ڈی اے بنا ضرور ہے, لیکن اتنا ذوالفقار مرزا صاحب کے دیکھو بھائی, ان کی بات سے جو میں نے نکالا ہے کہ بہت نہیں بڑی طاقت نہیں بھیا, انہوں نے لیکن مقابلہ بھی یہ نہیں کہا کہ یعنی کہ ہم چیچن بھی ماشاءاللہ ابھی تک لڑ رہے ہیں نا, ایسی بات نہیں ہے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بالکل وہ فلیٹ ہو گئے. یوکرین اور روس کا ہوتا تو چلے, اس صورت میں نہیں ہے کہ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ فائٹ بیک کی گنجائش چھوڑی. لیکن شاہ جی جب چیچنیا کی مثال دی جا رہی ہے تو وہاں پہ تو کرش کر دیا تھا, لیکن بلیک ویڈوز جو ہیں وہ ابھی تک بھی ایکٹیو ہو جاتی ہیں, جن کے لوگ جو ہیں, جن کے فیملی کے لوگ مارے گئے, جتنے سوسائڈ بامبنگ ہوئی وہ چیچن. تو آپ کے خیال میں یہ کہ سوسائڈ بامبنگ جاری رہے گی؟ عمران خان پھر ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ٹف ٹائم دیں گے, اور ہو سکتا ہے کہ کوئی سیٹیں ویٹیں جیت بھی لیں, پھر جی ڈی اے والے جیت سکتے ہیں. نہیں جی ڈی اے والے جی میرا خیال ہے کہ انہیں ہر صورت میں کم از کم 10 سیٹیں ضرور جیتنی چاہیے میرے انٹیریئر سینسو. ہاں اس وجہ سے دیکھیے آپ, ہم لوگ ان کا اپنا ووٹ بینک ہے پہلے نہیں, اس میں بھی بنیادی بات جو ہم بھول جاتے ہیں, آپ ساری باتوں کو ایک طرف رکھیں.
پیپلز پارٹی سندھ میں 2008 سے برسر اقتدار ہے، تو ایک انکمبنسی کا حکومت میں رہنے کا بلو بیک بھی تو ہوتا ہے نا۔ ایک اور چیز یہ ہے، آپ تھوڑا سا ایک اور دیکھ لیں، جی ڈی اے میں جو لوگ ہیں وہ جو کہتے ہیں نا بڑے اسٹرانگ ہیں، جو کہ انڈیپینڈنٹ بھی جیتتے رہے، اس میں مہر بھی ہیں، مہر ہر حالت میں ان کی ڈویژن ضرور ہو گئی ہے، ایک مہر کا ایک سیکشن جو ہے وہ پیپلز پارٹی میں ہے، لیکن وہ جیتتے رہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پیر پگاڑا کی کم از کم پہلے 2-3 سیٹیں ہو جاتی تھی، ایک خیرپور سے بھی ہوتی تھی، اب کم از کم سانگڑ سے 1 سیٹ ہوتی ہے ان کی۔ تیسری جو سیٹ ہے یہ جتوئی کی، مرتضیٰ جتوئی، آپ نے جتوئی صاحب کا کہا، پھر ایک شکارپور پہ شکارپور کا ہے، وہ بڑا اہم رول ادا کرتے ہیں۔ بریک کے بعد گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ چلیے بریک کا ٹائم ہے، سندھ میں اس طرح نہیں ہوتا۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو دادو کی جتوئی بھی ہے۔ ویلکم بیک۔ ڈان نیوز کی الیکشن ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ٹیلی فون لائنز کھلی ہوئی ہیں، اگر آپ ہمیں کال کرنا چاہتے ہیں ہمارے نمبرز ہیں 0512606027 اور 28۔ یس، تو پھر جی ڈی اے کی بات ہو رہی تھی۔ ہاں، جی ڈی اے کی بات ہو رہی تھی، بات کر رہی تھی اس میں۔ نہیں، میں تو اس وقت آپ سے یہ سوال پوچھ رہی تھی کہ آئی جے آئی بھی جب انیشلی بنائی گئی تھی تو اینٹی پی 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 ووٹ کو کنسالیڈیٹ کیا گیا تھا پنجاب کے اندر، مگر اس نے ٹرانزیشن کر لیا انٹو اے پولیٹیکل پارٹی جس کا بہت ایک جینوئن سپورٹ ہے پنجاب میں۔ مگر جی ڈی اے یا اس سے پہلے جب بھی ایسی الائنسز، اینٹی پی 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 الائنسز جو سندھ میں بنی، اور ایک آدھ دفعہ انہوں نے حکومت بھی پی 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 سے لی اور وہ اپوزیشن میں چلی گئی، مگر وہاں کبھی ایک اینٹی پی 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 پارٹی نہیں بن سکی جس کا سپورٹ بیس ہے سندھ کے اندر۔ لیکن اس میں ایک اور بات عارفہ، یہ جو اتحاد ہے وہ گروپس کا نہیں ہے، یہ زیادہ تر انڈیویجولس ہیں اس میں۔ اگر آپ دیکھیں سب کو صاحب آئی جے آئی جب شروع میں بنی تھی اس میں بھی بہت سے انڈیویجولز ہی تھے نا، لیکن جو میجر جو پولیٹیکل پارٹیز تھیں 2 یا 3 وہ بڑی پارٹیاں تھیں، جس میں پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ تھی، اس میں جماعت اسلامی تھی، اس میں پاکستان مسلم لیگ نواز تھی ہی نہیں اس زمانے تھی نا، نہیں اس وقت وہ جنیجو گروپ، ہاں جنیجو گروپ نہیں، جب آئی جے آئی بنی تھی اس وقت نواز بن چکی تھی۔ نہیں، پاکستان مسلم لیگ فدا گروپ تھا، اس کے کیونکہ جنیجو گروپ بھی اس لیے بنا تھا، جنیجو گروپ بعد میں بنا تھا کیونکہ نواز شریف صاحب الگ ہو گئے۔ 13 اگست 1988 کو جھگڑا ہوا تھا یہاں اسلام آباد ہوٹل میں، اس کے بعد سے جنیجو صاحب کی بنائی ہوئی مسلم لیگ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ اس میں جنیجو مخالف جو دھڑا تھا جس میں نواز شریف صاحب گئے تھے، اس کے صدر تھے فدا محمد خان صاحب، جو گورنر رہے اس زمانے کے صوبہ سرحد کے، جو آج کل خیبر پختونخوا، لیکن جماعت تو تھی نا، یہ کہ وہ این ڈی پی تھی، این ڈی پی، اور اس کے بعد جماعت اسلامی ایک بڑی آرگنائز جماعت رہی ہے شروع سے۔ اچھا، پھر جمعیت علماء یعنی پاکستان اور یہ سارے بہرحال اپنی جگہ فارمیٹ، یہ تقریباً یہ وہی تھی جو کہ 1-2 مائنس کر کے جو کہ پی این اے کی کمپوزیشن تھی، وہی آئی جے آئی کی کمپوزیشن تھی۔ جے ڈی اے میں صرف ایک سیاسی جماعت ہے جس کو آپ کسی نہ کسی طرح منظم کہہ سکتے ہیں، جتنی رہ گئی ہے صاحب کے بعد، وہ ہے یہ آپ کی پی ایم ایل ایف، یہ ایاز لطیف کی، اور دوسرا یہ یعنی پگاڑا صاحب، اور پگاڑا صاحب والے بھی لائٹلی لیتے ہیں۔ جی ڈی اے کا مسئلہ یہ ہے، وہ جو کہتے ہیں نا امریکہ میں محاورہ ہے آل چیفز نو انڈینز، تو وہ سارے ہی سردار ہیں اپنے اپنے قبیلوں کے، تو وہ کسی اور کو ابھرنے، اب دیکھیں اس میں الگ الگ نہیں، تو آپ کا خیال ہے کہ یہ ایشو صرف لیڈرشپ کا ہے اور اس کا تعلق جو ہے وہ سندھ کی سچویشن سے نہیں ہے؟ جیسے پنجاب میں بات کرتے ہیں نا کہ پنجاب کے اندر ایک کلاس، نہیں شاہ جی، بٹ ایک کلاس بھی ابھرتی ہے جس کی پھر لیڈرشپ کے لیے ایک پارٹی ابھر رہی ہے۔ کلاس ہے نا بھیا، لیکن اس کلاس کو جیسے وہ شاہ محمود قریشی صاحب آج گلا کر رہے تھے، ایڈریس کرنا چاہیے تھا خان صاحب کو، وہ بات کرتے، ایک میسج لے کر جاتے۔ ان کی توجہ زیادہ کراچی پہ ہو جاتی ہے، انہوں نے کبھی اس پہ خاص توجہ نہیں دی۔ اب سندھ میں بھی انہوں نے نمونہ بھیجا تو شاہ محمود قریشی کو، تو بھئی پرانی، اب یہ کہ بھئی انہوں نے شاہ محمود قریشی ایک پیر بگاڑا پیر، ایک مخدوم زماں
وہ امین فہیم صاحب کا خاندان، اب وہ کتنے پیروں کے انتخاب کرتے رہے. تو خان صاحب کو چاہیے تھا کوئی اچھا مڈل کلاس کا ایجوکیٹڈ کوئی سندھی جو کہ لوگوں سے کمیونیکیٹ کرتا. اچھا اس کے بعد پھر لیاقت جتوئی صاحب ماشاءاللہ بہت بڑے وہاں کے، یعنی پولیٹیکل پروفائل ان کا بڑا ہے. بالکل جی پولیٹیکل پروفائل بھی بڑا ہے اور یعنی ویسے بھی ایمانداری کے بھی بہت چرچے ہیں ان کے، تو بہت ان کی زبردست. لیکن ایک چیز میں تھوڑی سی کہوں، لیکن وہی بات آ رہی ہے کہ پھر وہی ہے کہ اس میں کوئی آرگنائز گروپس نہیں ہیں ابھی بھی جو ہے. ایک اچھا ایک جیسے پیپلز پارٹی نے سب کو اپنے پارٹی میں لے لیا، یہی ہوا تھا کہ باقاعدہ پیر پگاڑا کے بھی جو لوگ تھے اس میں بھی استعفیٰ دے کے پھر وہ پیپلز پارٹی میں گئے. جام مدد علی وغیرہ یہ سارے کے ساتھ. تو جو باقی بچ جاتے ہیں ان کی اپنی سیاست کی سیاسی بقا کی ضرورت ہوتی ہے کوئی پلیٹ فارم کا. تو یہ جو ہے ایک لحاظ سے جس کو کہتے ہیں کہ ریزیڈول جو ہے یا انڈیویجولس ہیں. اب آپ اس کو پسند کریں یا نہ کریں، مثلا جیسے تھر کا ایریا ہے اس میں اب یہ ماشاءاللہ ملی مسلم لیگ بہت کام کر رہے ہیں. کہ جو سرائکی محاذ بنا تھا الیکشن سے پہلے ہی وہ پی ٹی آئی میں ضم ہو گیا، تو آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن کے بعد کہیں جی ڈی اے پی ٹی آئی کا حصہ بن جائے؟ نہیں، وہ کبھی نہیں بنے گا. ایسا نہیں ہوگا. وہی بات ہے نا بھیا، یہ تمام لوگ اپنے اپنے تئیں اتنے پاورفل ہیں. جیسے ارباب رحیم صاحب ہیں، اگر انہوں نے کسی سیاسی جماعت میں تو انہوں نے جانا نہیں، وہ آلریڈی ایکٹیولی انوالو ہیں تبلیغی جماعت میں. صحیح. تو وہ تبلیغ کر لیتے ہیں، باقی الیکشن کے علاوہ تبلیغ کے علاوہ وہ اپنی سیٹ جیتتے رہے اور پارٹی سیٹ جیتتے بھی رہے ہیں. شوکت عزیز کو بھی جتوایا تھا، جب یاد ہوگا شوکت عزیز جب پرائم منسٹر بنے تو ایک سیٹ وہاں سے بھی نکالی تھی. وہ تو زیادہ کر دیا تھا انہوں نے کہ آپ زیادہ یعنی. لیکن شاہ محمود قریشی کی جو آپ نے بات کی ہے نا، شاہ محمود قریشی کا پہلے سے بھی اس علاقے میں جو کہ سندھ کے اندر میں سروری نہیں، سروری جماعت تو ان کی ہے، مخدوم حالہ کی جو ہے سوری ان کی الگ ہے، ان کی فالوئنگ جو موجود ہے، تو اس کی وجہ سے تھر پارکر میں تعداد ان کی غوثیہ ہوگی. تو اس میں اسی وجہ سے جس کے جہاں سے لڑ رہے ہیں وہ بنیادی طور پہ ارباب کی سیٹ ہے اور ارباب ان کے حق میں بیٹھ گیا ہے. تو صرف ایک یہ تھا کہ یہی ہے نا کہ ایک لحاظ سے ارباب اور شاہ محمود قریشی یہ دونوں مل کے تو یہ پیپلز پارٹی کو ہرائیں گے. تو اس طرح جماعت تو نہیں بنتی، یہ تو لوکل ارینجمنٹ ہے. بیسکلی پھر آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں کلاس ہے مگر لیڈرشپ نہیں پہنچی ابھی تک. But there is a class. I would say دیکھیں ہر جگہ سیاست میں ہر کانسٹیٹوئنسی میں آپ کو مختلف جو ہیں ملیں گے جو کہ وقتاً فوقتاً الیکشن بھی جیتتے رہے. اب سندھ کی جو بات کر رہے ہیں یہ بات صحیح نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کے علاوہ نہیں تھی. جب جونیجو جب وزیر اعظم تھے اس کے بعد جو ہے انہوں نے کافی کام بھی وہاں کیا تھا. تو واحد ایک وقت تھا اور جب لوگ وہاں کہتے ہیں کہ اگر فرض کیے ان کی حکومت گرائی نہیں جاتی ضیاء الحق کے تو اچھی خاصی ایک فارمیڈیبل فورس وہاں پہ تھی جن کی اپنی وہ تھی. دوسری بات اور بھی شاہ جی ایک اور بھی آتی ہے کہ پی ایم ایل این یعنی میرا اپنا ایکسپیرینس ہے، میں کور کر رہا تھا الیکشن کو زمانے میں، یہ 1993 کے الیکشن کی بات میں کہہ رہا ہوں. اس میں مجھے خود حیرت ہوئی، اس زمانے مسلم لیگ نے نواز نے خاصا وہاں پہ کام کیا تھا. وہاں پہ لوگوں کی کافی بڑی تعداد، غوث علی شاہ ایکس وائی زیڈ، ایک اچھی خاصی ایک فارمیڈیبل پارٹی تھی. مجھے حیرت ہوئی کہ جب میں ٹریول کر رہا تھا یا بائی روڈ لاڑکانہ جا رہا تھا تو ہم لوگ رکتے ہوئے جاتے تھے، لوگوں سے رائے لیتے. مجھے تو حیرت ہوئی کہ نواب شاہ یہ ادھر آپ یہ جو جھگیوں میں جو ہوٹلز ہوتے ہیں جو روڈ سائڈ پہ وہاں پہ اگر بیٹھیں تو 10 لوگ بیٹھے ہوئے، اس میں کم از کم 3 ایسے تھے جو کہتے ہیں ہم نواز شریف کو ووٹ دیں گے. تو یہ بات بھی نہیں تھی. نواز شریف نے پھر 2008 کے بعد سے کوئی توجہ نہیں دی. نواز شریف کا ذکر ہے تو نصرت صاحب ایک اور بھی آج شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے. انہوں نے کہا کہ جو چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کے بیانیے کو دفن کر دیا. آج آپ اتفاق کرتے ہیں ان سے کیسے ہو گیا؟ ایسے ہی نہیں کہ اسپن ڈاکٹرنگ ہے. میرا نہیں خیال کہ شاہ محمود قریشی صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ تحریک انصاف میں وہ کون سا شخص ہے جس نے سندھ میں جو اتنی لہر چل رہی ہے انکیش نہیں کر کے دیا. اس کا نام دیں، حساب بتائیں، اس کا حساب کتاب کریں. تجھے ملے جا کے اپنا لگے ہو، پہلے اپنا خود تم فریاد کر رہے ہو، ملتان میں بیٹھے ہوئے رو رہے تھے کہ مجھے گلا ہے. میری بات کو سمجھیے گا. شریف صاحب نے جس وجہ سے وہ یہ کہہ رہے تھے that's what I want to. او بھائی کچھ نہیں کہنا ہوتا ہے، تقریر میں کوئی بات کی سیدھی سی بات ہے. وہ انہوں نے اب اپنا وہ ٹارگٹ کریں گے کیونکہ انہوں نے وہ بننا ہے نا چیف منسٹر.
तहरीक इंसाफ को अगर पंजाब में मेजॉरिटी मिली तो उनके जो नुमाइंदे ये बाकायदा मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, नहीं बॉस, मैं जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूँ, तहरीक इंसाफ के थिंक टैंक ने बाकायदा कन्वे कर दिया है शाह महमूद कुरैशी साहब को। ये बात मैं जिम्मेदारी से एज अ रिपोर्टर कह रहा हूँ कि अगर हम पंजाब में मेजॉरिटी हम लें या हुकूमत बनाने के काबिल हुए तो हमारी तरजीह आप होंगी। लेकिन शाह जी ये इख्तलाफ की बात नहीं है, एक वैसी आपकी बात सही है, मैं इससे इनकार नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये अगर फैसला हो गया है और हो गया है तो उसमें फिर जो पार्टी का जो दूसरा जिसको कहते हैं जहांगीर तरीन साहब, उनकी भी नजरें सर तो जहांगीर तरीन साहब तो नाअहल हो चुके, अच्छा उनके वालिद साहब भी नहीं आए, अब सॉरी उनके बेटे सॉरी, अच्छा अब ये कि उसके अलावा अलीम खान साहब भी तवक्को कर सकते थे ना, या वो चौधरी सरवर साहब, उनको पहले सेनेटर बना के तो किल अपवर्ड वो जो कहते हैं। कल अब दोबारा आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, पैनल का बहुत बहुत शुक्रिया, कल हम आपको फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।